الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین حضرات، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ احمد مجتبیٰ تاجدار مرسلہ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود حضوری کا ورد کر لیں. پڑھیے: صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صوفیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کی راہ کے مجاہدے کے اندر گزار دیا، وہ امام فرماتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، ہم اپنا خراج عقیدت درود پاک کے گلدستے کے ذریعے پیش کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے فرشتے کی تخلیق فرمائی ہے کہ اگر اس فرشتے کو زمین کے اندر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس کے قد و قامت کا منظر یہ ہوگا کہ اس کا سر عرش معلیٰ کو جا کر پہنچے، اور فرمایا کہ اگر اس کے پاؤں کی پیمائش کی جائے تو اس کے پاؤں تحت الثری سے جا ٹکرائیں، اور اس کے جو پر ہیں وہ پوری دنیا کو سمیٹ لیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے: اے فرشتے، تو زمین کے اندر نوری سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جا. پھر وہ غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو جو اس فرشتے کے پر جھاڑنے کے بعد قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کو ان قطرات کی مقدار کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو اس انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کے انبار عطا فرمائے. یہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں یہ سب کے سب مردہ ہیں. اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب مردہ ہیں، اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ علم والا ہے. سبحان اللہ. جو زندہ ہے وہ علم والا ہے، یعنی علم کے مقام و مرتبے کو آپ سمجھیں کہ ایک عام انسان سے اس کا کتنا امتیاز ہو جاتا ہے جو صاحب علم ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو علم کا سیکھنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی کہ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اگر انسان صبح سے لے کر شام تک نہ کھائے، اسی طریقے سے کچھ دن گزر جائیں تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان پیے نہ تو وہ کچھ دن زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی ضروریات زندگی کے لیے چیزیں ضروری ہیں، اگر انسان ان میں پورے طریقے سے نہیں اترتا ہے
تو اس انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ بظاہر تو زندہ ہوتا ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم والوں کے نزدیک اور ان صوفیہ کے نزدیک وہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ اندازہ لائیں، ہمارے ارد گرد و نواح میں جینے والے کچھ صاحب علم ہوا کرتے ہیں اور کچھ علم سے دور ہوا کرتے ہیں، جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ علم والوں کے پاس جائیں تو وہ آپ کو علم کے تعلق سے بتائیں گے، آپ کو اچھی بات و نصیحت کریں گے، آپ کو قبر و حشر کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے کانفیڈنس کو بڑھانے کی وہ ہر حتمی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہیں آپ کسی بے علم آدمی کے پاس جاتے ہیں تو بجائے آپ کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے وہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوان مسلمان بھائیوں، علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر ہماری اولادیں علم سے دور ہوں گی تو وہ جو ہے شراب کی اڈوں کی طرف جائیں گی۔ اگر ہماری اولادیں علم سے دور ہوں گی تو وہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگر ہماری اولادیں علم سے دور ہوں گی تو ہم انہیں کتنا بھی جو ہے درس کر لیں، ہم انہیں جو ہے کتنا بھی سمجھا لیں، وہ باز نہیں آگے، کسی بھی خرافات کے اندر مبتلا ہوں۔ جب ان کے پاس علم ہوگا، جو اس کی روحانیت ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہی ہوا کرتی ہے، تو پھر اس علم سے ہوگا یہ، جب آپ اپنی اولاد کو کچھ واضح و نصیحت کریں گے تو وہ سمجھے گی بھی، آپ کی عزت بھی کرے گی، جو ہے اپنے وقار کو دنیا کے سامنے لا کر کے بھی کرے گی۔ یہ ہوتا تبھی ہے جب علم انسان کے اندر موجود ہو۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو صرف علم والے ہیں۔ یہیں بس نہیں، آگے امام فرماتے ہیں کہ صرف علم ہی انسان کے جینے کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ فرمایا جتنے علم والے ہیں وہ سب کے سب سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو ہے اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی علم کتنا بھی سیکھ لو، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم چندہ کے بیشتر خوانی، در تو عمل نیز نادانی۔ یعنی اگر تم علم کتنا بھی سیکھ لو، آپ بڑی بڑی کتب پڑھ لو، جتنا مرضی علم سیکھ لو، لیکن اگر آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو امام سعدی فرماتے ہیں وہ انسان نادان ہے، جاہل ہے۔ اللہ، یعنی علم آپ سیکھیں تو اس پر عمل کریں۔ اب علم کے اوپر عمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نماز کا علم سیکھ لیا، اس کے اوپر آپ عمل بھی کریں، اور عمل کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جو علم آپ نے سیکھا وہ صرف اپنے پاس محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنے بھائیوں کے پاس جو ہے پاس بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی بس نہیں، آگے امام فرماتے ہیں جتنے عمل والے ہیں، جتنی بھی عمل کرنے والے ہیں اپنے علم کے اوپر، وہ بھی ان خطرے کے اندر ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہیں، ان کو بھی خطرہ گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں، آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، صرف اور صرف دکھاوا ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اپنے علم کے اوپر جہاں عمل کی ضرورت ہوگی وہیں اس کے ساتھ اس عمل کے اندر اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر جتنے اخلاص والے ہیں اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والے، وہ بھی گھاٹے کے اندر ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہیں، وہ بھی خطرے کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ جتنے اخلاص والے ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس کسی بھی شے جو بھی کم مقدار کے اندر کیوں نہ ہمارے پاس موجود ہو جائے تو ہم اس کے اوپر اترانے لگ جاتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو سماج و معاشرے کے اندر حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی شعبے کے اندر کوئی آدمی اگر مہارت تامہ رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو کمتر سمجھ لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین نے تو یہ درس دیا کہ اگر تو عمل کرتا ہے تیرے اندر اخلاص بھی ہے، اور اگر تو تکبر کرتا ہے تو تیرے جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں اس عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بھی رائے گاہ ہوتا ہے، وہیں اگر اخلاص تکبر سے بری نہ ہو تو وہ اخلاص بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب علم ہیں ان کی اقتداء کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔